الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ماہ محرم الحرام عقیدتوں، برکتوں، رفعتوں، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ماہ محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے جو یہ عمل کر لے گا، یعنی اسی مہینے کا یہ عمل کر لے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ بہت ہی خاص ترین عمل ہے جو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے۔ تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تو جو ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے بآسانی پہنچا سکے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، درود پاک کی کس قدر پیاری اور عظیم برکت ہے۔ الحمدللہ عز و جل محرم الحرام شریف کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مبارک مہینے کو اہل بیت و اطہار و امام عالی مقام، امام تشنا کام سیدنا امام حسن مجتبی اور امام حسین کریمین سعیدین شہیدین قمرین منیرین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں شہزادوں سے بہت محبت فرماتے اور انہیں ذرا سی بھی تکلیف میں مبتلا نہ دیکھتے تھے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضرت سیدتنا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی کہ حسن و حسین گم ہو گئے ہیں۔ اس وقت دن خوب نکلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، چلو میرے بیٹوں کو تلاش کرو۔ ہر ایک نے اپنا راستہ لیا اور میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل چلتے رہے حتیٰ کہ ہم ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ دیکھا کہ حسن و حسین ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں اور ایک اژدہا ان کے پاس اپنی دم پر کھڑا ہوا اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے تو وہ اژدہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سکڑ گیا اور پھر پتھروں میں چھپ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین کے پاس تشریف لائے اور دونوں کو الگ الگ کیا اور ان کے چہروں کو صاف کیا اور فرمایا، میرے ماں باپ تم پر قربان، تم اللہ عز و جل کے ہاں کتنی عزت والے ہو۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین سے کس قدر محبت فرماتے کہ دونوں شہزادوں کو کسی تکلیف میں مبتلا بھی دیکھنا آپ کو گوارا نہ تھا۔ اس لیے جب آپ کو بتایا گیا کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما گم ہو گئے ہیں تو آپ بے قرار ہو گئے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ آپ ان دونوں سے انتہائی محبت فرماتے تھے، اور آپ ان دونوں کو بلاتے، حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا کرتے کہ میرے بچوں کو میرے پاس بلاؤ، پھر انہیں سونگتے اور اپنے ساتھ چمٹا لیتے تھے۔ تو کس قدر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میدان کربلا میں ظالمانہ رویہ رکھا گیا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے آپ کو شہید کیا گیا۔ تو اس کے بدلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح جام شہادت نوش فرمائی، ہمیں ان چیزوں پر، ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا اور اس دن روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ تو بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جنہوں نے روزہ رکھ کے
حضرت امام حسین سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ تو آج روحانی وظائف چینل اسی مبارک مہینے کے ختم ہونے پر ایک ایسا عمل لایا ہے، ایک ایسی تسبیح لایا ہے، صرف ایک تسبیح پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کرم کی برسات کر دے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ماہ محرم الحرام کا مبارک مہینہ ختم ہو جائے، ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہم سے چلا جائے، تو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے تاکہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہو جائیں اور آپ بھی اس مہینے کی برکتوں سے مستفید ہو جائیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں کسی بھی 3 دن لگاتار کوشش کریں کہ یہ عمل آپ پیر شریف کے دن شروع کریں۔ اگر پیر شریف کے دن شروع نہ کر سکے تو جمعرات کے دن آپ شروع کر لیں، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کر لیں، یا کسی بھی 3 دن آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے گھر میں کوئی آپ سے ناراض ہے، آپ کی زندگی میں آپ سے کوئی ناراض ہے، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، آپ کے گھر میں تلخ کلامی چلتی ہے، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے چلتے ہیں، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے، یا آپ کسی بھی بیماری کا شکار ہیں، یا آپ امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، آپ اس عمل کو کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ صرف اور صرف ظہر کی نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ ایک تسبیح یا لطیفو یا ودودو یا ودودو کی پڑھ کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور پھر دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اس عمل کے بعد جو دعا مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ دعا، وہ حاجت انشاءاللہ عز و جل پوری فرما دے گا۔ بہت ہی خاص ترین عمل ہے، بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے اور آسان سا عمل ہے۔ آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ جب دوسرے بہن بھائی اس سے فائدہ حاصل کریں گے تو اس کا اجر و ثواب کسی اور کو نہیں بلکہ اس وظیفے کو شیئر کرنے والوں کو ملے گا، یعنی آپ کو اس وظیفے کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو اس وظیفے کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے اور میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے، فوری طور پر کم از کم 20 بار درود پاک پڑھ کے یہ درود پاک جو ہے وہ آپ سینڈ کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا اور آپ کو ان دعاؤں میں شامل کیا جائے گا کہ جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ تو اسی طرح سے ویڈیو کو دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، درود پاک کی کثرت کریں، کیونکہ درود پاک کی کثرت انسان کو ہر مصیبت سے نجات دلاتی ہے، ہر پریشانی سے نجات دلاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔